اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم، اذان سحر چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ذوالحجہ کے 10 دن کے فضائل کے بارے میں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ذوالحجہ کے 10 ایام میں نیک اعمال رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کا بٹن دبا دیں اور گھنٹی پر بھی کلک کر دیں تاکہ خوبصورت، دلچسپ اور ایمان فروز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنوں میں سے کسی دن میں بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں۔ اس عشرہ کا ہر روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور اس کی ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ یہ حدیث جامعہ ترمذی میں موجود ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ ہے، یعنی عشرہ ذوالحجہ۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر جو شخص اپنی جان و مال لے کر نکلا اور پھر خود شہید ہو گیا اور اس کا مال کفار نے لوٹ لیا، وہ اپنے گھر جان و مال میں سے کچھ لے کر نہیں لوٹا، تو بے شک اس مجاہد کا جہاد فی سبیل اللہ تو عشرہ ذوالحجہ میں عمل صالح کرنے سے بہتر ہے، ورنہ کسی مجاہد کا جہاد عشرہ ذوالحجہ میں عمل صالح کرنے سے بہتر اور بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ علماء کرام کی کثرت کا ماننا ہے کہ ذوالحجہ کے 10 دن رمضان سے بہتر ہیں، کیونکہ ذوالحجہ میں عرفات کا دن ہے، مگر رمضان کی راتیں ذوالحجہ کی راتوں سے بہتر ہیں، کیونکہ رمضان میں لیلۃ القدر ہے۔ سامعین معظم، ذوالحجہ کی 9 تاریخ کا دن یوم عرفات کہلاتا ہے۔ اس دن حجاج کرام عرفات کے میدان میں قیام کرتے ہیں۔ اس دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کے کفارے کا باعث بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گزرے ہوئے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ عرفات کے دن کی عظمت کا باعث یہ ہے کہ اس دن ہمارے دین کی تکمیل ہوئی۔ عرفات کے مقام پر بروز جمعہ یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دعا عرفات کے دن کی دعا ہے۔ یوں گناہوں کی بخشش اور دعا کی قبولیت کے لحاظ سے یوم عرفات بہترین دن ہے۔ اب آتے ہیں ذوالحجہ کے 10 دنوں میں فضیلت والے اعمال کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ان دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر اور تحمید یعنی الحمدللہ کہو۔ اس لیے بعض علماء کے نزدیک 300 دفعہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا بہت فضیلت اور اجر کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ تکبیرات سنت کے مطابق پڑھنا کثیر اجر کا ذریعہ ہے۔ تکبیرات کے مسنون الفاظ ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک اور خوبصورت اور جامع تسبیح جو عید کے موقع پر مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں کثرت سے پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے،
حدیث شریف میں ہے کہ 4 چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے: عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ، ذوالحجہ کے عشرے کے روزے، ہر ماہ کے 3 روزے اور فجر سے قبل 2 سنتیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ذوالحجہ کی راتوں میں ایک رات بصرہ کے ایک قبرستان میں تھا کہ میں نے ایک قبر سے نور کی شعائیں دیکھیں۔ یہ دیکھ کر میں بڑا حیران ہوا۔ آواز آئی، اے سفیان ثوری، اگر ذوالحجہ کے 9 دن تو نے روزے رکھے تو تیری قبر سے بھی اسی طرح نور نکلے گا۔ یہ واقعہ نزہۃ المجالس جلد اول صفحہ 144 میں درج ہے۔ اس کے علاوہ ان ایام میں قرآن پاک کی تلاوت، صدقہ و خیرات اور جانور کی قربانی انتہائی فضیلت والے عمل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے خصوصاً پہلے 10 ایام میں کثرت سے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آسان ثواب کی نیت سے ویڈیو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔